الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کوئی کام بھی دنیا میں اللہ کی مرضی کے خلاف یا بغیر نہیں ہوتا. سورہ حدید میں 27ویں پارے کے آخری سے پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں تمہاری ذات میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے یا زمین میں کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، اس حادثے کے رونما ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کتاب میں لکھ رکھا ہے ہر حادثہ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اور اللہ کے لیے یہ بڑا آسان کام تھا. ہمارے لیے جو ہوا یہ بالکل ناگہاں ہے، اچانک ایکسیڈنٹلی ہوا، اچانک ایسے حالات ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ سب کچھ طے کیا ہوا تھا. اللہ نے لکھا ہوا تھا ایسے ہوگا، اور پھر اس طرح میں اپنے بندوں کی مدد کروں گا اور اس طرح دنیا میں وہ سرشار ہوں گے اور اللہ کی مدد سے شاد کام ہوں گے. یہ لکھا ہوا تھا. تو جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو مومن حالات کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہیں ہونے دیتے. لہٰذا اس وقت ان حالات کے بعد ایک بہت بڑا سمجھنے کے ایک یو ٹرن آپ کہہ سکتے ہیں قومی حوالے سے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح کا ایک بہت بڑا موقع ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ آج کرتا ہوں. پہلا نمبر سب سے جو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اسے عملی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. اس نعرے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اسے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے پوری قوم کے اندر. جو سوشل میڈیا ہیں، حکومت کے وسائل ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن بنائیں. ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ کے پروگرام، اس کے اوپر خطابات اور اس کے حوالے سے جو بھی ماضی کے واقعات ہیں جو ایمان بڑھانے والے، تقوی بڑھانے والے اور جہاد فی سبیل اللہ کا اندر ایک شوق پیدا کرنے والے ہیں، وہ پروگرام ہونے چاہیے. اور پھر دوسرا کام، دوسری خاص بات جو ہے، میں 3 باتوں کی تو اشارہ کر رہا ہوں. پہلی یہ ہو گئی. دوسری ایک بات جو بہت بری طرح ہمیں پوری قوم کو تباہ کیے ہوئے ہے، وہ موسیقی ہے. موسیقی، یہ پروگراموں میں گانا کے پروگرام، موسیقی کے پروگرام. ہمیں تو الحمدللہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ویسے کافی ہیں، اس کے سوا کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن میں صرف اپنی بات کو اس میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ علامہ اقبال تک جو بندہ شاعر مشرق ہے، وہ کہہ گیا ہے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. کہتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جس قوم کے ہاتھ میں یہ آلات موسیقی ہوگی، دنیا میں وہ تو برباد کر دی جائے گی. اور جس کے ہاتھ میں وہ شمشیریں ہوں گی، نیزے برسے ہوں گے، اللہ اس قوم کو دنیا میں سب سے اونچا رکھے گا. اور یہ وہ بات ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران کہہ دی تھی کہ جس کسی قوم نے جہاد سے روح گردانی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل رسوا کر دے گا. یہ
قوموں سے چھڑا، اور ظاہر ہے یہ ایک دن کا کام نہیں، مسلسل موقع بن گیا، حالات آ گئے اس جگہ پر، قوموں میں دل میں شوق شہادت، جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے پروگرام کیے جائیں اور ان چیزوں کا خاتمہ کیا جائے۔ تیسری بات، وہ پہلے سے موجود چیز ہے، صرف اس کو کام میں لانا ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ پورے درد دل کے ساتھ، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں عرض کر چکا ہوں، 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلے سے وہ موجود ہے، اور قوم کو صحیح معنوں میں قرآن کے ساتھ جوڑ دو، قرآن کے ساتھ لگاؤ۔ اسکولوں میں، تعلیمی نصاب میں قرآن پورے کا پورا ترجمے کے طور پر شامل ہے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، ہر جگہ پہ، ہر سطح پہ، ہر لیول پہ تعلیمی سطح اور لیول کے مطابق قرآن پڑھایا جائے اور قرآن کے ساتھ اس قوم کو جوڑا جائے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ کھڑا یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اس قوم کے ساتھ قرآن ہو، یہ قوم قرآن کو اپنا امام بنا لے، اپنا پیشوا بنا لے، تو دنیا کی ساری قومیں مل کر اس امت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے معاملات آسان فرمائے، اللہ ہماری مشکلات دور فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہندو بنیے کو تباہ و برباد فرمائے، اور اللہ اور بھی جتنے دشمن ہیں، معلوم ہیں، نامعلوم ہیں، مشرق میں، مغرب میں، شمال جنوب میں، اے اللہ ان سارے دشمنوں کے شر سے اس پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ غزہ فلسطین کی حفاظت فرما، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کو امت واحدہ بنا دے، اے اللہ اس کو اپنے مقصد میں، مشن میں اے اللہ اس راستے پر لگا دے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے مشکل مسائل، معاشی مسائل دور فرما، مقروضوں کے قرض دور فرما، تمام پریشانیاں دور فرما، جو بھی دنیا آخرت کے لیے اے اللہ ہم نے تمنائیں اور حاجات سوچ رکھی ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔